اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن کریم کی سورۃ الانفال کی کچھ خاص آیات پر غور کریں گے اور خاص طور پر ان کے باطنی یعنی صوفیانہ پہلوؤں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ دیکھیں، یہ آیات ہیں تو جنگ بدر کے پس منظر میں، مگر ان میں ہمارے اندرونی روحانی سفر کے لیے بڑے گہرے اشارے ہیں۔ تو آج کوشش کریں گے کہ سمجھیں کہ یہ الہی اختیار کیا ہے، نفس کے مقابلے میں کیسے ڈٹنا ہے، اور اصل روحانی فتح کسے کہتے ہیں۔ جی بالکل، بہت اہم موضوع ہے۔ یہ آیات تو جیسے ہمیں دعوت دے رہی ہیں کہ بھئی جو سامنے ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے نا، اسے پہچانو۔ اور صوفیہ کرام نے تو ہمیشہ ان آیات سے نفس کو یعنی اپنی ذات، اپنی خواہشات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق کیسے گہرا ہو یہ سمجھا ہے۔ اچھا، تو پہلی آیت جو ذہن میں آتی ہے وہ سورۃ الانفال کی آیت 17 ہے۔ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے مٹھی بھر خاک پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ بظاہر تو یہ میدان جنگ کا منظر لگتا ہے صاف صاف، مگر روحانی طور پر یہ کیا سکھا رہی ہے ہمیں؟ اس میں کیا راز ہے؟ جی دیکھیے، باطنی طور پر نا یہ آیت نفس کے سب سے بڑے دھوکے کو توڑتی ہے۔ وہ دھوکا ہے میں کا، میں نے کیا، یہ میرا کمال ہے، یہ اس کی نفی ہے۔ صوفیہ جیسے امام کشیری ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بندہ تو بس ایک ذریعہ ہے، اصل کرنے والا، حرکت دینے والا وہ تو اللہ ہی ہے۔ ہر کام، ہر کامیابی وہ اسی کی توفیق سے ہے۔ شیخ اکبر ابن عربی اسے فاعلیہ الہیہ کہتے ہیں، یعنی یہ سمجھنا کہ اصل فاعل، اصل کرنے والا اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاک پھینکنا، وہ تو کامل بندگی کی ایک مثال ہے کہ انسان کے اعضاء، اس کا ہاتھ، سب اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں، اسی کے آلے بن جائیں۔ مولانا رومی نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ ہاتھ تو چلا مگر طاقت اس کی تھی۔ صحیح۔ جب یہ احساس، یہ سمجھ گہری ہوتی ہے نا، تو پھر انسان تکبر سے بھی بچ جاتا ہے اور مایوسی سے بھی، دونوں سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ بات تو بہت گہری ہے کہ اصل فاعل اللہ ہے۔ تکبر تو واقعی ٹوٹتا ہے اس سے۔ لیکن پھر سوال یہ آتا ہے کہ جب مشکلیں آئیں، خاص طور پر اندر کی جو کشمکش ہوتی ہے، نفس سے جنگ، تو وہاں انسان کا کیا کردار ہے؟ اگلی آیات ہیں 15 اور 16، جن میں حکم ہے کہ میدان نہ چھوڑو۔ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے بھیڑ جاؤ تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو۔ اب اس سے باطنی طور پر کیسے سمجھیں؟ جی، یہاں جو کافروں کا لشکر ہے نا، صوفیہ کے نزدیک وہ دراصل ہمارا اپنا نفس امارہ ہے، یعنی وہ سرکش نفس، وہ خواہشات جو اللہ سے دور لے جائیں۔ تو حکم یہ ہے کہ جب اندر سے برائی کا یا کمزوری کا یا کسی خوف کا سامنا ہو تو ہمت نہیں ہارنی، بھاگنا نہیں ہے۔ اچھا۔ امام کشیری کہتے ہیں کہ جب حق اور نفس کا مقابلہ ہو تو مومن پیٹھ نہیں پھیرتا، اور امام غزالی کے نزدیک تو صبر یعنی ثابت قدم رہنا، یہی مومن کی اصل طاقت ہے، اس کی تلوار ہے۔ اصل روحانی نقطہ یہ ہے کہ جس لمحے بھاگنے کو دل چاہے نا، اکثر وہی لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی مدد اور اس کی قربت کا تجربہ ہوتا ہے، اگر بندہ ڈٹ جائے۔ یعنی ثابت قدمی کا اصل میدان باہر سے زیادہ اندر ہے، اندر کی جنگ ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ اور رسول کی مخالفت پر اتر آئے، جیسا کہ آیات 13-14 میں ذکر ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ جو مخالفت ہے، شاقو، اور اس کے نتیجے میں آنے والی آگ، اس کا باطنی مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، باطنی طور پر مخالفت کا مطلب ہے نفس کا اللہ کی مرضی سے ٹکرانا۔ جب ہماری اپنی خواہشیں، ہماری مرضی اللہ کے حکم سے، اس کی رضا سے ہمانگ نہیں ہوتی نا، تو اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہوتی ہے، ایک سختی، ایک جلن سی محسوس ہوتی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں یہی وہ باطنی آگ ہے، یہ اللہ سے دوری کا احساس ہے۔ بے چینی کی آگ۔ بالکل۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ یہی آگ ہے جو نافرمان کو جلاتی ہے، مگر یہی آگ فرما بردار کے لیے روشنی اور حرارت بن جاتی ہے۔ سارا کھیل نیت کا اور سمت کا ہے۔ جب انسان اپنی انا کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی رضا کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، یعنی تسلیم کر لیتا ہے، تو یہ اندرونی آگ خود بخود ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اندر جو مزاحمت ہے وہی اصل تکلیف ہے۔ اچھا، اگلی آیت 12، اس میں ایک اور بڑا طاقتور منظر ہے۔
فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے کہ مومنوں کو ثابت قدم رکھو اور کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دو، اور پھر حکم ہے سو تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہر پور پور پر ضرب لگاؤ۔ یہ رعب اور یہ ضرب، یہ ہمارے اندر کیسے کام کرتے ہیں؟ جی، صوفیہ کے نزدیک یہ جو رعب ہے یعنی الہی ہیبت، یہ دراصل سالک کے جھوٹے نفس پر، اس کی انا پر طاری ہوتی ہے، اور فرشتے وہ اللہ کے حکم سے دل کو تو یقین اور مضبوطی دیتے ہیں، اور دوسری طرف نفس کے تکبر پر یعنی اس کی گردن پر، اور دنیاوی چیزوں پر جو اس کی گرفت ہے، اس کا لالچ ہے یعنی پور پور، ان پر ضرب لگاتے ہیں۔ یہ کوئی سزا نہیں ہے، یہ تو پاکیزگی کا عمل ہے، تطہیر ہے۔ اچھا، یعنی صفائی ہو رہی ہے۔ بالکل، یہ ضربیں ان رکاوٹوں کو ہٹاتی ہیں جو انسان اور حق کے بیچ میں آ گئی ہیں۔ گویا یہ ایک اندرونی صفائی، پیوریفیکیشن کا عمل ہے، جس سے نفس قابو میں آتا ہے۔ تو گویا ہر آزمائش، ہر خوف، وہ ایک طرح سے پاکیزگی کا موقع بن جاتا ہے۔ آخر میں آیت 19 میں فتح کا ذکر ہے۔ اگر تم فیصلہ طلب کرتے تھے تو تمہارے پاس فیصلہ آ پہنچا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اب نفس تو ہمیشہ اپنی جیت چاہتا ہے، اپنی فتح۔ تو حقیقی روحانی فتح کیا ہے پھر؟ ہاں، نفس تو چاہتا ہے فتح، خود کو منوانا چاہتا ہے، اپنی انا کی تسکین چاہتا ہے، لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ اصل حقیقی فتح نفس کی خواہش پوری ہونے میں نہیں ہے، بلکہ اس سے باز آ جانے میں ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دینے میں، تسلیم کرنے میں ہے۔ جب بندہ اپنی طلب، اپنا دعویٰ، اپنی میں چھوڑ دیتا ہے نا، جی ہاں، تب وہ اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں فرمایا گیا اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو میت ہے، اللہ کا ساتھ، یہی اصل فتح ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا رومی کا پھر ایک قول یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں تو دوسروں پہ فتح چاہتا تھا مگر حق نے تجھ پر فتح چاہی، جب وہ جیتا تب تجھے امن ملا۔ تو یہ لڑائی چھوڑ دینا یہ ہار نہیں ہے، یہ تو حقیقی امن اور اتحاد کا آغاز ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورتی سے یہ نکات جڑے ہوئے ہیں۔ تو ان آیات اور ان کی صوفیانہ تشریحات سے یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ زندگی کی ہر کشمکش میں، چاہے وہ باہر کی ہو یا اندر کی، اصل قوت تو اللہ ہی کی ہے۔ ثابت قدم رہنا، نفس کی مخالفت سے بچنا، اللہ کی ہیبت کو پاکیزگی کا ذریعہ سمجھنا، اور آخر میں اپنی انا کو اللہ کی رضا کے سپرد کر دینا، یہی اصل کامیابی اور سکون کا راستہ ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ اور آخر میں ایک نکتہ ہے شاید ہم سب کے سوچنے کے لیے، کہ کیا اکثر ہماری دعاؤں میں بھی کہیں نہ کہیں نفس کی جیت کی خواہش چھپی نہیں ہوتی؟ یہ تو غور طلب بات ہے۔ شاید اصل دعا یہ نہیں کہ یا اللہ میری مرضی پوری ہو، بلکہ شاید یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ تیری مرضی مجھ میں پوری ہو۔ یہی وہ مقام ہے میرے خیال میں جہاں انسان کی اپنی کوشش ختم ہوتی ہے اور ایمان کی اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ جیسا کسی نے کہا ہے نا، میں نے جیتنا چاہا اور تو نے مجھے ہارنے دیا، یہاں تک کہ وہ ہار ہی وہ فتح بن گئی جو تو نے میرے لیے چنی تھی۔